بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دینی پروگرام میں دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس عقیدہ کی کتاب لمعۃ الاعتقاد کے بارے میں ہے، اور اس میں آج جو ہمارا ٹاپک گزشتہ درس سے چل رہا تھا وہ صاحب کتاب کا یہ قول اور یہ ان کا عقیدہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ وعذاب القبر ونعیمہ حق، کہ قبر کا عذاب اور قبر کے اندر نعمتوں کا حصول برحق ہے۔ وقد استعاذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ وامر بہ فی کل صلاۃ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے اندر یہ دعا پڑھنے کا اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اس کا ذکر بخاری شریف کی اس روایت میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو و یقول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اور کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور موت و حیات کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ امت کو آپ نے حکم دیا، جس طرح کہ صاحب کتاب نے لکھا وَأَمَرَ بِهَا، کہ وَأَمَرَ بِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں ہے جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی تشہد کرے، یعنی نماز کے اندر تشہد پڑھے، آخری تشہد جو ہے، تو اس کو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور اس میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یقول، اس طرح دعا کرے مسلمان اپنے تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور موت و حیات کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے کی شر سے۔ تو یہ قبر کا فتنہ، اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ اس سے مراد ہے فتنۃ القبر سے الاختبار، قبر کے اندر جو سوالات کیے جائیں گے، مرنے والے سے، میت سے جو سوالات کیے جائیں گے،
اب اس سلسلے میں امت کا اختلاف ہے کہ یہ جو فتنۃ القبر ہے، قبر کے سوالات ہیں، یہ صرف اس امت کے لوگوں سے کیے جائیں گے، یا کہ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا اور اس وقت سے جو بھی لوگ فوت ہوئے سب سے یہ کیے جائیں گے؟ پہلی امتوں کے مومنوں سے بھی اور کافروں سے بھی کیے جائیں گے؟ تو صحیح اور حقیقی بات یہی ہے، اور یہی قول راجح ہے کہ یہ فتنۃ القبر اس امت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ عام ہے ہر امت کے فوت ہونے والے لوگوں کے لیے، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر ہوں۔ دوسرا، اس میں کیونکہ جن لوگوں نے کہا کہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ ان هذه الامہ تبتلی فی قبورہا، اس امت کو آزمایا جاتا ہے ان کی قبروں میں۔ تو یہ عموم نہیں ہے، بلکہ باقی نصوص جو ہیں اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ یہ اس امت کے لیے خاص نہیں ہے قبر کا فتنہ اور آزمائش، بلکہ یہ ہر امت کے لوگ جو فوت ہوئے ہیں سب سے قبر کے اندر سوالات کیے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ سوالات صرف مکلف لوگوں سے کیے جاتے ہیں، یعنی مکلف لوگ سے مراد کہ جو شرعی احکام کے پابند ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ جو معوف العقل تھا اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا، اس سے یہ سوالات نہیں کیے جاتے۔ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، ان سے قبر کے اندر سوالات نہیں کیے جاتے۔ تو کیا یہ مکلفین کے ساتھ خاص ہے، یا کہ سارے مکلف اور غیر مکلف سب سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں؟ تو زیادہ تر علماء کا اس میں یہ خیال ہے کہ یہ سوالات صرف مکلفین سے کیے جاتے ہیں، جو مکلف لوگ ہیں، شرعی احکام کے پابند ہیں۔ جو مرفوع القلم لوگ ہیں ان سے یہ نہیں کیے جاتے۔ لیکن امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اس طرف ہے کہ یہ سوالات سب سے کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو راجح بات یہ ہے کہ یہ مکلفین سے کیے جاتے ہیں۔ ان سوالات سے کچھ لوگ مستثنی بھی ہیں، کچھ لوگ جو کہ احادیث پاک میں جن کا تذکرہ ہے۔ ایک تو انبیاء علیہم الصلوۃ ان سوالات سے مستثنی ہیں۔ دوسرا، شہداء ان سوالات سے مستثنی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، کیا وجہ ہے کہ باقی جو مومن ہیں ان سے قبر کے اندر پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے سوائے شہید کے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا ببارکۃ السیوف علی راسہ فتنہ، شہید نے کے لیے آزمائش وہی کافی تھی کہ جب اس کے سر پہ تلواریں چمک رہی تھیں اور میدان کارزار میں وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، تو وہ جو اس کے وقت جو اس پہ خوف کے سائے مسلط تھے، تو وہی اس کے لیے فتنہ اور آزمائش کافی ہے۔ اور اس حدیث کی سند کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ دوسرا، وہ شخص من مات مرابطا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں وہ ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے، یا مسلمانوں کے لشکر کا پہرا دیتا ہے میدان جنگ میں، تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی قبر کے اس فتنے اور عذاب سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا یہ ایک مہینے کے روزہ رکھنے اور قیام کرنے سے بہتر ہے۔ وہ اماتا، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، وہ اماتا جرا علیہ عملہ، اگر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل جاری کر دیا جاتا ہے، جو وہ کر رہا تھا اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہ اجری علیہ رزقہ، اور اس کا رزق اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے۔ وہ امن الفتان، اور فتنے سے یعنی قبر کے فتنے سے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر جو مرنے والے ہیں، یا
جن کو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کو استثناء حاصل ہے کہ ان سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قبر کے اندر جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ سوالات ایک روایت میں تو اس طرح ہیں کہ جس طرح ابو داؤد کی یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، تو وہ لوگوں کے واپس جانے کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ تو اس دوسری روایت، اسی روایت میں آگے چل کر ہے وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ وَيُجْلِسَانِهِ، کہ اس وقت اس کی روح جو اس کے جسم سے نکال لی گئی ہوتی ہے موت کے وقت، وہ واپس لٹائی جاتی ہے سوالات کے لیے۔ تو جب روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، تو وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک یا ھذا، اے وہ شخص، من ربک، آپ کا رب کون ہے، وما دینک، اور آپ کا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور آپ کے نبی کون ہیں۔ اور دوسری روایت میں قال حناد، دوسرے راوی بیان کرتے ہیں کہ سوال اس طرح کیے جاتے ہیں، یعنی دونوں طرح کی روایات صحیح ہیں، ایک روایت دوسرے کی وضاحت کرتی ہے۔ تو اس فیقول، تو وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، منکر نکیر جن کا نام ہم نے ذکر کیا تھا اور جو حدیث پاک کے اندر ثابت ہے کہ ان کا نام، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نکیر ہے، اور اس حدیث کو بھی قال الالبانی وسندہ حسن وہو علی شرط مسلم، کہ یہ اس کی سند حسن ہے جس کے اندر فرشتوں کے نام کا ذکر ہے، منکر اور نکیر۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے، فیقول، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فیقولان لہو، پھر وہ فرشتے اس سے یہ پوچھتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، فیقول، تو آگے سے جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال وہ کرتے ہیں، فیقولان لہو، پہلی روایت میں یہ تھا کہ من نبیک، اس روایت میں ہے کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخصیت کون تھے جن کو آپ کے اندر مبعوث کیا گیا، تو وہ آگے سے کہتا ہے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فیقولانی، تو وہ کہتا ہے، یا یہ یعنی عمومی طور پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ بات اس امت کی ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ پوچھا جاتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا جاتا ہے، آپ کو ہر قبر میں آپ موجود ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو آپ اس وقت میت کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ ما ھذا الرجل، ما ھذا الرجل، یہ شخصیت کون ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس طرح وہ تو لفظ حاضر کا استعمال کرتے ہیں، میں تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشارہ کر کے، حالانکہ عربی یہ حدیث ہے اور حدیث پاک کا صحیح حدیث ہے، اس کا سیاق بتلا رہا ہوتا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے اندر مبعوث کیے گئے تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تو ان کے سامنے ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ شخصیت جو آپ کے اندر مبعوث کیے گئے تھے۔ تو پوری حدیث جو ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل الذی یقال لہ محمد، آپ کا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो आगे से जवाब देता है हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। तो ये एतक़ाद दुरुस्त नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कब्र के अंदर मौजूद होते हैं, बल्कि हदीस पाक का सियाक ही बतला रहा है कि वो पूछते हैं कि जिनको आपके अंदर मबूस किया गया था, जिनका नाम इसम गिरामी मोहम्मद था, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हैं तो फिर ये साथ ये कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये जवाब देता है मोमिन फ़यक़ूलानी, तो वो उससे पूछते हैं वमा युदरी का, आपको कैसे पता चला, यानी ये जो जवाब आपने दिए कि मेरा रब अल्लाह ताला है, मेरा दीन इस्लाम है, और वो शख्सियत जो हमारे अंदर मबूस किए गए थे वो रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हैं। तो वो आगे से जवाब देता है क़राअतु किताब अल्लाह, मुझे इन बातों का पता चला कहाँ से, क़राअतु किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, फ़आमनतु बिह, और मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और मैंने उसकी तस्दीक की। ज़ादा फ़ी हदीस जरीर, तो जरीर की हदीस के अंदर ये है फ़ज़ालिका क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कि ये मुराद है अल्लाह ताला के इस फरमान से जो कि सूरह इब्राहीम के अंदर है कि युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला साबित कदम रखता है उन लोगों को जो ईमान लाए, बिल कौल साबित, कौल साबित के साथ। जब वो सही जवाब देता है फ़युनादी मुनादिम मिनस समा, तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है अन सदक़ अब्दी, कि मेरे बंदे ने सच कहा है, फ़अफ़रिशूहु मिनल जन्नह, मेरे बंदे के लिए जन्नत से बिस्तर लाकर बिछा दीजिए, वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दीजिए, वल्बिसूहु मिनल जन्नह, और इसको जन्नत की पोशाक पहना दीजिए। ये हदीस जो है, जहाँ फितना कब्र के अंदर सवालात के बारे में हमें आगाह करती है और वजाहत कर रही है, वहाँ कब्र के सवालात में से कामयाब होने वाले, पास हो जाने वाले, उनका एजाज़ और इनाम भी ज़िक्र कर रही है कि वो कब्र के अंदर नईम और राहत और उनको अल्लाह ताला की तरफ से आसूदगी मिलती है। तो काला, तो रावी हदीस बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़याती है मिर रौहा व तीबहा, उसको जन्नत की ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं और खुशबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस जन्नत की तरफ से एक दरीचा खोल दिया जाता है उसके लिए। व युफ्ताहु लहू फ़ीहा मद्द बसरिही, और उसकी कब्र को ता हद्द निगाह वसी कर दिया जाता है, उसकी कब्र को ता हद्द निगाह वसी कर दिया जाता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कब्र को वसी कैसे कर दिया जाता है। तो इस सिलसिले में ये बात याद रहे कि यहाँ कब्र की नईम का ज़िक्र है कि कब्र के अंदर जो राहत है या कब्र के अंदर जो अजाब है, इसका ताल्लुक़ ईमान बिल गैब के साथ है, इसका ताल्लुक़ ईमान बिल गैब के साथ है। जब इसका ताल्लुक़ ईमान बिल गैब के साथ है तो इन चीज़ों को अपनी अकल के साथ इनका इदराक नहीं किया जा सकता, इनका इदराक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस पर ईमान लाना हमारी समझ में आए तब भी, हमारी समझ में ना आए तब भी, हर सूरत में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसके बारे में हमें आगाह किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर हमें इससे आगाह किया, तो इस पर ईमान लाना हमारे लिए वाजिब है। और यही माना है ईमान बिल गैब, जैसा कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़बर दें, उस पर मिन वान ईमान लाना हमारे लिए वाजिब और फ़र्ज़ है, हमारी अकल और समझ में वो बात आए या ना आए। उसके बाद फरमाया व इन्नल काफिरा, तो ये मोमिन की बात थी कि मोमिन से ये सवालात होते हैं, मोमिन सही जवाब देता है और मोमिन की कब्र के अंदर उसको राहत नसीब होती है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिलते हैं। तो ये माना है नईमुल क़ब्र का। और इसी हदीस के अंदर व इन्नल काफिरा, और फिर काफिर का जिक्र किया और उसकी मौत का जिक्र किया, और फिर जिक्र किया कि कब्र के अंदर जब उसको दफन किया जाता है तो आद रूहुहु फी जसदिही,
تو اس کی روح اس کے جسم کے اندر لٹائی جاتی ہے. ویاتی ہے ملکانی، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. فیجلسان ہی، اس کو اٹھا کر بٹھا لیتے ہیں. فیقولون، تو اس سے پوچھتے ہیں. فیقولانی، اس سے پوچھتے ہیں. مر ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ اب اس نے اللہ تعالیٰ پر یہ ایمان ہی نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں، تو آگے سے جواب دیتا ہے. فیقول ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں پتا. پھر وہ سے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ فیقول ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. فیقولانی، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہوتا، تو وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے اندر مبعوث کیے گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ہائے میں افسوس میں نہیں جانتا. فینادی مناد من السماء، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے. ان کذب، اس نے جھوٹ بولا ہے. فافرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کے انگارے اور آگ بچھا دیجئے. والبسوہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو اور ہمارے جو عزیز فوت ہو گئے ہیں سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے اور ہمارے لیے راحت قدہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ کرے. تو فرمایا اس کے نیچے جہنم سے آگ بچھا دی جاتی ہے، اور اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنمیوں والا لباس پہنا دیجئے، آگ کا لباس پہنا دیجئے. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ، ایک دریچہ اس کے لیے کھول دیجئے. فیاتی ہے، تو اس کو جب کھول دیا جاتا ہے دروازہ تو فیاتی ہے من حرہا و سموبہا، کہ جہنم کی گرمی اور اس کی گرم ہوا اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اس قدر حتیٰ تختلف فیہ اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں خلط ملط ہو جاتی ہیں. یعنی اس قدر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل آتی ہیں. ثم، اور پھر یقید اللہ لہ اعمی و اصم، اللہ تعالیٰ اس پر دو اندھے اور بہرے فرشتے، ابکم اور گونگے فرشتے مقرر کر دیتا ہے. فی یدہ مرزبہ، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اعمی نابینا ہوتا ہے، اسم بہرا ہوتا ہے، ابکم گونگا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس کو مارتا ہے. وہ ہتھوڑا اتنا خطرناک ہے، لو ضرب بہا جبل کان ترابا، اگر وہ اس کو پہاڑ پر بھی مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. فیضربہ، وہ اس کو مارتا ہے. یہ حتیٰ یسیر بہا ترابا، وہ اس کی ضرب کے ساتھ مٹی میں مل جاتا ہے. پھر اللہ اس کو دوبارہ اسی پہلی شکل میں لوٹاتا ہے اور پھر دوبارہ ایسے مارتا ہے. اس قدر وہ چیخ و پکار کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا فیصیح صیحۃ، وہ اس قدر چیختا ہے اور چلاتا ہے. یسمعہ کل شیء، ہر چیز اس کو اس کی چیخ و پکار سنتی ہے. الا الثقلین، سوائے ثقلین کے، جنوں اور انسانوں کے. ثم یفتح لہ باب من النار، پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر جہاں یہ بات کہ یہ سوال مومنوں سے بھی ہوتا ہے، کافروں سے بھی ہوتا ہے، اور جو اس فتنے کے اندر ان سوالات کے جواب میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سزا مقرر کی جاتی ہے. اور اس کے اندر پھر سزا کی مختلف قسمیں بھی اس حدیث کے اندر ذکر کر دی گئیں. ایک تو یہ کہ اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف ایک دریچہ کھول دیا جاتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. اور وہاں سے اس دریچے کے سے اس کو گرم ہوا اور لو اس کو پہنچتی ہے، گرمی پہنچتی ہے. پھر چوتھے نمبر پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل آتی ہیں. اور پانچویں نمبر پر اس پر ایک
اندھا بہرا اور گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو گرز مارتا ہے اس کو یا ہتھوڑا مارتا ہے اس کو، کہ اگر وہ پہاڑ پر بھی مارے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر اس کی وہ چیختا اور چلاتا ہے، اس کی چیخ و پکار جانور اور ہر چیز کو سنائی دیتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ حکمت رکھی ہے کہ جنوں اور انسانوں کو کیوں نہیں سنائی دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سنا دے کہ قبر والے کی قبر میں جس کو عذاب ہوتا ہے کس طرح آہ و بکا کرتا ہے، لیکن اگر میں ایسا کروں تو پھر تم قبر میں اپنے فوت شدگان کو، مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، خوف کی وجہ سے قبر کے پاس نہیں آؤ گے، قبرستان میں آؤ گے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے تحت اس کو پوشیدہ رکھا ہے، جس طرح کہ علماء نے یہ ذکر کیا کہ یہ ایمان بالغیب کی قبیل میں سے اس لیے ہے کہ اس میں حکمت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ ان چیزوں کو واضح اور ظاہر نہیں کیا۔ اس میں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ مطلع کر دیتا عذاب قبر پر تو ہماری دنیا کی زندگی اجیرن ہو جاتی، کسی آدمی کا دنیا میں جینے کو دل نہ کرتا، کاروبار کرنے کو دل نہ کرتا، وہ اسی خوف میں ہمیشہ مبتلا رہتا کہ میں یہاں جانے والا ہوں۔ دوسرا کہ اگر ہمیں نہیں اب پتہ کہ قبر میں کس کو عذاب ہو رہا ہے اور کس کو نعمت مل رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا تو پھر سب کے سامنے وہ رسوا ہو جاتا کہ یہ بہت بڑا گناہ گار تھا، اس کو تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے اپنی حکمت کے تحت اپنے بندوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو سنا دیتا کہ قبر کے اندر عذاب کس طرح ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ قبر میں اپنے فوت شدگان کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حکمتوں کے تحت اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے فتنۃ القبر، جس کا میں نے ذکر کیا، تو اس میں کہ یہ سوال ہر امت کے مومنوں اور کافروں سے ہوتا ہے، فوت شدگان سے ہوتا ہے، اور یہ مکلفین سے ہوتا ہے، اور اس سے کچھ لوگ مستثنا ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، انبیاء علیہم السلام، شہداء اور مسلمان لشکر کا پہرا دینے والے لوگ، اور اسی حالت میں اگر ان کو موت آ جاتی ہے تو یہ قبر کے اس فتنے سے اور ان سوالات سے مستثنا ہیں۔ اس کے بعد قبر کا عذاب جس کا صاحب کتاب نے تذکرہ کیا، تو قبر کا عذاب قبر ثابت بالکتاب والسنہ و اجماع الامہ، یہ کتاب و سنت سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے، بلکہ متواتر احادیث تواتر کو پہنچتی ہیں جن کے اندر قبر کے عذاب کا ذکر ہے، جن میں سے کچھ کا میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور پھر یہ بھی بات ذکر کی کہ عذاب قبر برحق ہے، اور یعنی اس کا وجود اور یہ ایسے ہوتا ہے جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں نیک لوگوں کو راحت ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ عذاب قبر، اس کے حوالے سے چند گزارشات جو ہیں، چند چیزیں ان پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ قبر کا عذاب اس سے مراد کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا فتنۃ القبر، عذاب القبر، اور جو ہم بھی عمومی طور پہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ عذاب قبر کیا چیز ہے اور عذاب قبر سے مراد کیا ہے۔ تو اس علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ جو بھی لوگ فوت ہوتے ہیں اور جس دور میں بھی لوگ فوت ہوتے رہے، لوگ ان کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، اور وہ قبر جو زمین کے اندر گڑھے کے طور پر کھودی جاتی ہے، یہ مظہر ہے کہ یہ قبر ہے، اس قبر کے اندر فوت شدگان کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، کوئی کسی حادثے میں فوت ہو گیا، کوئی کسی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، کوئی جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا، اس کو درندے کھا گئے، اس کے جسم کے ذرات بکھر گئے،
تو وہ قبر میں تو دفن نہیں ہوئے, ان کو قبر تو نصیب نہیں ہوئی, تو کیا ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ قبر کی نعمتیں ان کو بھی میسر ہیں, اور قبر اور ان میں سے جو گناہ گار ہیں یا کافر ہیں قبر کا عذاب ان کو بھی ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو علماء کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر سے مراد, نعیم قبر سے مراد, قبر کی نعمتوں سے مراد, اس سے مراد یہ ہے کہ عالم برزخ میں انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کا جسم وہ اس کی قبر شمار ہوتا ہے. عالم برزخ میں جہاں بھی انسان کا جسم رہتا ہے وہ اس کی قبر شمار ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ عذاب القبر اسم لما بعد الموت, عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ موت کے بعد انسان جہاں بھی ہو. وقیل عنہ عذاب القبر تغلیباً, اور اس کو عذاب قبر کا ٹائٹل دیا گیا ہے اغلب طور پر, یعنی زیادہ تر لوگوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے. وقد یکون عذاباً فی القبر وقد یکون عذاباً فی غیر القبر, کہ کبھی یہ قبر کے اندر بھی اس سے مراد عذاب جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہے, اور غیر قبر کے اندر بھی, یعنی برزخ کی جو دورانیہ ہے. اور برزخ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے, فوت ہونے سے لے کر اس کے دوبارہ زندہ ہونے تک کی جو عرصہ ہے, دورانیہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے برزخ. سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ, اور برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ ہوا ما بین الدنیا والآخرہ, کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کا نام برزخ ہے, کیونکہ برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان حاجز کو, پردے کو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب القبر و نعیمہ, قبر کا عذاب اور قبر کی نعمتیں, اسمہ لعذاب البرزخ و نعیمہ, تو یہ اس سے مراد برزخ کے اندر جو انسان کو جو معاملات اس کے ساتھ گزرتے ہیں اس سے مراد وہ ہے. وَهُوَ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور یہ برزخ جو ہے یہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو درمیانہ فاصلہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. تو گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کا جسم مرنے کے بعد اس کے ذرات بکھر جائیں, اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ ان کو راحت پہنچائے, اور اس بات پر بھی کہ اگر وہ عذاب کا اور سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا پہنچائے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے لوگوں میں, امتوں میں ایک آدمی تھا کہ جس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم نے مجھے کیسا باپ پایا؟ انہوں نے کہا خیر آبن, ہم نے آپ کو بہترین باپ پایا. تو اس نے کہا کہ پھر میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال نہیں کر سکا, اور مجھے یہ اب ڈر لگ رہا ہے کہ میں کون سا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جاؤں گا. تو آپ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو قبر میں دفن نہ کرنا بلکہ آگ میں جلا دینا, اور جب راکھ بن جائے تو کچھ راکھ پہاڑوں پر بکھیر دینا, کچھ پانیوں میں بہا دینا, کچھ راکھ ہواؤں میں اڑا دینا, تاکہ تاکہ نہ میں دوبارہ اٹھ سکوں یا نہ میرے جسم کے ذرات جمع ہوں اور نہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کون سا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے جاؤں گا جس نے مجھ پر اتنے انعامات کیے. اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ہواؤں کو, پہاڑوں کو, پانیوں کو حکم دیا کہ میری امانت واپس کرو. اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ ذرات مل کر اللہ نے اس کو اس کی مجسم شکل میں اس کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے بلایا اور کہا میرے بندے تو نے ایسے کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ تو اس سے ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے اس خوف کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز پر. جہاں بھی کسی کا جسم اور اس کے ذرات ہوں ان کو راحت پہنچانے پر بھی, اور ان کو جو اپنا
عذاب دینے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے، اس کے جو دلائل ذکر کرنے سے پہلے یہ ایک سوال ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے یہ انسان کی روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے چند اقوال اور نظریات ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب جو ہے انسان کے جسم کو ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب انسان کی روح کو ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب تک انسان کا جسم قبر کے اندر موجود رہتا ہے، مٹی میں نہیں ملتا، اس وقت تک جسم کو ہوتا ہے، پھر وہ عذاب جو ہے وہ روح کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا قول جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے اور صحیح قول ہے کہ وہ ہے کہ انسان کو قبر کے اندر نعمت ملتی ہے تب بھی، یا عذاب ہوتا ہے تو روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، روح اور جسم کو دونوں کو ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے کہ یہ جسم اور روح کا اتصال کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں بنوع من الاتصال الذي يصلح للحیات البرزخیہ، جو برزخ کا دورانیہ ہے، برزخی زندگی ہے، جو اس کے لائق ہے، اس کے مطابق ہے، وہ کیفیت اس کے اتصال کی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس کو ہم نہیں جانتے اور اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ روح اور جسم کا اتصال ہو اور دونوں کو، کیونکہ سزا کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے، نعمت کے حصول کی لذت ہی تب ملتی ہے کہ جب دونوں کو ہو۔ اور پھر کہ یہ ہے کہ جب حدیث پاک میں آیا ان العبد اذا وضع فی قبر اذا وضع فی قبرہ، تو یہاں عبد کا لفظ ہے، اور عبد کا لفظ جو ہے یہ روح اور جسم دونوں کے مرکب پر بولا جاتا ہے، نہ صرف جسم کو کہا جاتا ہے کہ اپنا عبد، اور نہ روح کو کہا جاتا ہے، بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے روح اور جسم دونوں کو نعمت کا بھی احساس ہوتا ہے اور عذاب کی تکلیف بھی دونوں کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد عذاب قبر کے حوالے سے چند دلائل کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور قرآن پاک میں سورہ ایک تو پہلے میں نے ذکر کیا، یہ سورہ غافر ہے، سورۃ غافر کی آیت نمبر 45، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا، جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، کون؟ آل فرعون، غدوا و عشیہ، صبح بھی اور شام بھی، ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، انہیں کہا جائے گا اے آل فرعون اب اس سے بھی سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو قال القرطبی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہ مسلک ہے کہ ان کو جو آگ پر پیش کیا جانا یکون فی البرزخ، یہ عالم برزخ میں ہوگا، وہو حجۃ، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے فی تثبیت عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کے لیے یہ واضح طور پر دلیل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذہ الآیہ، اور یہ آیت کریمہ اصل کبیر فی استدلال اہل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور، کہ یہ اہل سنت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو انہوں نے استدلال کیا ہے کہ برزخ کے اندر، قبر کے اندر انسان کو جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے، اور یہ اس کی واضح طور پر دلیل ہے۔ جہاں تک قبر کے اندر نعمت کا تعلق ہے تو وہ اس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فدلت الآیہ، یہ آیت اس بات پر اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سوال جب ان سے کیے جاتے ہیں اس وقت ثابت قدم رکھتا ہے۔ وما یتبع ذلک من النعیم، اور اس کے بعد پھر جو مومنوں کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے، جس طرح کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا عقد المؤمن فی قبرہ، جب مومن کو قبر کے اندر اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اتیا، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، پھر وہ ثم شہد اللہ الہ الا اللہ، پھر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فذالک قولہ، یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت،
کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، اور ہم پچھلی حدیث میں پڑھ کے آئے ہیں کہ پھر جب وہ صحیح جواب دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے، آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیجئے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیجئے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل معصیت، فسق و فجور کرنے والے لوگ، یہ ان کو قبر کے اندر عذاب ملتا ہے، اور مومن اور نیک لوگ ان کو قبر کے اندر انعامات اور راحت ملتی ہے۔ اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کا، تمام لوگوں کا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے، الایمان بنعیم القبر لاہل الطاعہ وبعذاب القبر لمن کان مستحقا لہ من اہل المعصیہ والفجور من اصول الایمان، کہ یہ ایمان کی اصل اور اصول ہے، اور ایمان بالآخرت کا حصہ ہے، جو ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، کہ قبر کے اندر جو نیک لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، اور برے لوگوں کو اور اہل معصیت کو اور کافروں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور اس پر کتاب و سنت کی نصوص واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ قبر کے اندر جو عذاب ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے سلسلے میں کہ یہ عذاب ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کہ جب تک دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، یا یہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے، اہل سنت والجماعت کا اس کے بارے میں جو نظریہ ہے کہ انسان اگر کافر ہو تو کافر کو تو نعمتوں کا حصول نہیں ہوتا، تو کافر کا عذاب تو کنٹینیو رہتا ہے، اور جو مومن ہے لیکن گناہ گار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جب تک اس کے جرم کے برابر اس کو سزا ملتا ہے، جب سزا دینا چاہتا ہے، پھر وہ اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو کافر ہیں اور جو دائمی عذاب کے مستحق ہیں، ان کا یہ عذاب کنٹینیو رہتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے قرض ہے، تو وہ قرض والا شخص جو ہے، جب تک اس کا قرض نہیں ادا کیا جاتا تو اپنی قبر کے اندر محبوس رہتا ہے۔ جب اس کے لواحقین اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں تو وہ اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ عذاب جو دائمی عذاب کے مستحق ہیں ان کے لیے کنٹینیو رہتا ہے، اور جن کو وقتی طور پر یا ان کے جرم کے برابر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں سزا دیتے ہیں تو ان کا یہ ختم بھی ہو جاتا ہے، جو کہ نصوص سے جو بات واضح طور پر ملتی ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر جو لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، تو وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دنیاوی احوال پہ اس کو قیاس کرتے ہیں، حالانکہ اس کو دنیاوی احوال پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا تعلق عالم برزخ کے امور کے ساتھ ہے، اور عالم برزخ کے امور ہم سے پوشیدہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ادراک نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے، اور یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اسی بات پر اجماع ہے۔ تو یہ عذاب قبر کے بارے میں یہ چند گزارشات تھیں، تو میں نے عرض کر دیا کہ قبر کا عذاب، اس کی انواع کیا ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، کہ قبر کے اندر جب وہ قبر کے فتنے میں ناکام ہو جاتا ہے سوالات کے جوابات دینے میں، تو منادی ندا کرتا ہے کہ اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کی طرف اس کی دریچہ اس کے لیے کھول دیجئے جہاں سے اس کو گرم ہوا آتی ہے، اور پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف نکل آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں گرز دے کر یا بہت بڑا ودان ہتھوڑا دے کر، کہ جو اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے اور گونگا بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو مارتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو جسم کو سلامت کرتے ہیں، اور اس طرح اس کو وہ سزا دیتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ مومن کے پاس قبر میں اس کے نیک اعمال بڑے خوبصورت جوان انسان کی شکل میں آتے ہیں جس کے ساتھ وہ مانوس ہوتا ہے، اور کافر کے پاس اس کے برے اعمال ایک ڈراؤنے شخص کی شکل میں آتے ہیں جن سے وہ ڈرتا اور گھبراتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں
میں تیرا عمل ہوں. تو یہ ساری چیزیں ان کا حدیث پاک کے اندر ذکر ہے. اس کے بعد کہ قبر کے عذاب جو ہے اس کے اسباب کیا ہیں، تو قبر کے عذاب کے اسباب نبی علیہ السلام نے بتائے. چند ایک کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو کہ انسان جب بول و براز کے لیے بیٹھے تو اب پردہ نہ کرے. دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے. تیسرا، غیبت اور چغلی کرنا. چوتھا، خیانت کرنا. پانچواں، کسی کا قرض ادا نہ کرنا، بغیر جو قرض لیا اور واپس نہ کرنا. اور پانچواں چھٹا، جھوٹ بولنا. ساتواں، قرآن پاک کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت نہ کرنا یا اس کے احکام پر عمل نہ کرنا. فرض نمازوں کے وقت سوئے رہنا، اس کا اہتمام نہ کرنا. بدکاری کرنا، سود کھانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ایسے اسباب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے جو عذاب قبر کا ذریعہ اور وجہ بنتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں ہماری قبروں کو جب ہم دنیا سے جائیں تو راحت قدے بنائے، جنت کے باغیچے بنائے اور قبر کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق بخشے. اور اللہ تعالی ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے بنائے. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد کچھ اور امور ہیں کہ جن کے النفخ فی الصور، کہ سور کا پھونکا جانا، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا اور میدان معاشر کے اندر جمع ہونا، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا اس پروگرام میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے. اللہ تعالی پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.